عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. جو ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ فرمان سنا ہے کہ تقطع الید فی ربع دینار، کہ کم از کم زیادہ سے زیادہ اگر ربع دینار، دینار کا چوتھائی کسی نے چوری کر لیا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اس سے کم چوری کی ہے تو ہاتھ نہیں کٹے گا. اس سے زیادہ اگر کی ہے یا ربع دینار، ایک دینار کا چوتھا حصہ، تو اتنی چیز چوری کرنے پر اس کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹا جائے گا. پیچھے آپ نے پڑھا کہ مجن، یہ ڈھال ایک شخص نے چوری کی اور اس کی قیمت 3 درہم تھی. ایک دینار 12 درہم کا ہوتا ہے اور اس کا چوتھائی حصہ 3 درہم ہی ہے. دونوں حصوں کا مضمون ایک ہی ہے کہ ربع دینار اگر کسی نے چوری کر لیا تو اس پر قطع ید کی سزا جو ہے اللہ کی حد قائم ہوگی، اس سے کم پر نہیں. یہ ان حدیث نے توضیح کر دی. قرآن میں مسروقہ مال کی تحدید مذکور نہیں. کوئی بھی سارق ہو، کوئی بھی چور ہو اور کچھ بھی چوری کر لے، کم کرے زیادہ کرے، 1 درہم کر لے، 2 درہم کر لے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. لیکن حدیث نے تحدید کی ہے کہ ربع دینار، اس سے کم پر ہاتھ نہیں کٹے گا. ربع دینار یا اس سے زیادہ. تو یہ ان حدیث کا فائدہ ہے. بعض اوقات حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مطلق حکم کو مقید کرتی ہے اور قرآن کے ابہام کو دور کرتی ہے اور واضح کرتی ہے. تو یہ ایک اہم فائدہ ہے. تو یہ اللہ کی حد، اس سے ایک قانون آپ سمجھ لیں کہ سزا جو ہے، شرعی سزا، بعض اوقات بہت معمولی جرم پر بھی قائم ہو جاتی. ہاتھ کی قیمت اگر کوئی کاٹ دے ہاتھ 50 اونٹ، اور اونٹ کتنے کا آتا آپ دیکھ لیں، کتنی مالیت اس کی قیمت بنتی. ایک انگلی کی قیمت 10 اونٹ ہے. لیکن یہی شخص اگر اسی ہاتھ سے صرف 3 درہم چوری کر لے تو یہ ہاتھ کٹ جائے گا. اتنا قیمتی ہاتھ، لیکن صرف 3 درہم چوری کرنے پر جو ہے وہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو اس سے جو شرعی نظام تعزیر ہے اس کی بھی حقیقت واضح ہوتی ہے، جو اس بات کا متقاضی ہے کہ ہمیں گناہ سے بھی گریز کرنا چاہیے. بعض اوقات چھوٹا گناہ اللہ کی پکڑ کا سبب بن سکتا ہے. اب بات معمولی ہے، 3 درہم کی چوری اور ہاتھ کٹ گیا. تو یہ شرعی نظام تعزیر، ایک معمولی غلطی پر سزا مل گئی. زنا جو ہے، یعنی چاہے ایک سوئی کے ناکے کے برابر آپ زنا کا ارتکاب کر لیں، مرد اور عورت کا اس طرح ملاپ ہو جائے اور تعلق اتنا سا قائم ہوا ہے، سوئی کے ناکے کے برابر رجم کیا جائے. تو شرعی نظام تعزیر. اسی لیے حدیث میں ایسے واقعات مذکور ہیں کہ چھوٹی غلطی پر جہنم کی سزا. ایک عورت کو بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیا گیا. اس نے بلی پالی، اس کو کھلایا نہیں، نہ اس کو آزاد کیا، وہ بھوک سے مر گئی تو اللہ نے اس کو جہنم میں اس عورت کو داخل کر دیا. بلکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں نے دیکھا وہ بلی اس پر مسلط ہے اور اس کو نوچ رہی اور قیامت تک نوچتی رہے گی. یہ غلطی اتنے بڑے عذاب اور مواخذے کا سبب بن گئی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ایک شخص زندگی پر نیک عمل کرتا لیکن موت سے قبل اس کی زبان پر کوئی جملہ یا بول جاری ہوتا ہے جو اللہ کو ناراض کر دیتا، اور اللہ تعالیٰ اسے اس ایک بول کی وجہ سے جہنم میں 70 سال نیچے پھینک دیتے. یہ شرعی نظام تعدیر. اور ایک اور نقطے پر غور کرو، زبان کا ایک بول اگر جہنم میں پہنچا سکتا ہے تو جو اکبر الکبائر ہے، سب سے بڑا گناہ شرک، وہ کتنا تباہ کن ہوگا، اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا. یعنی یہ زبان کے کلمات، زبان کا بول اتنے بڑے گناہ نہیں ہیں،
شرک کے مقابلے میں. کبائر ہیں لیکن شرک تو اکبر الکبائر. تو اس کے ارتکاب پر انسان کس قدر سزا کا متحمل ہوگا. تو یہ باتیں غور کرنے والی ہیں اور یہ حدیث ہمیں اس کی دعوت دیتی. جی.